بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون آباد تھا، اس کے بارے میں اور معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ فرشتوں کو شر پسند نہیں ہے، اس لیے انہوں نے خدا سے کہا کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تو رب تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جس کا مجھے علم ہے، اور واقعی فرشتے یہ نہیں جانتے تھے کہ اب عزازیل پہلا سا عزازیل نہیں رہا، بلکہ اب وہ ابلیس لعین بن چکا ہے۔ معارج النبوت میں ہے کہ حق تعالیٰ نے اس گفتگو کے بعد زمین کو وحی بھیجی، اے زمین، تجھ سے ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں، اس میں بعض تیرے فرمانبردار اور اطاعت شعار ہوں گے اور بعض میرے احکام کی نافرمانی کریں گے۔ اطاعت شعاروں کو بحشت میں جگہ دوں گا اور گناہ گاروں کو دوزخ کے حوالے کر دوں گا۔ زمین فرمان الہی سنتے ہی تھرا گئی اور عرض گزار ہوئی، الہی، مجھ میں تیری دوزخ کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، جاؤ ہر قسم کی زمین کی ایک مشت خاک لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، زمین نے خداوند کی قسم دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مشت خاک لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے زمین کے کسی بات پر کوئی پرواہ نہ کی اور حکم الہی کی تعمیل کر کے واپس چلے آئے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے اپنے قدرت سے آدم کا پتلا تیار کیا۔ جس وقت آدم علیہ السلام کے جسم میں حکم الہی سے روح داخل ہوئی اور آنکھوں میں قوت بینائی پیدا ہوئی تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا نظر آیا۔ آدم علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھتے ہی سوچ میں پڑ گئے، دریافت کیا، الہی، محمد رسول اللہ کس کا نام ہے؟ حکم ہوا، یہ میرے ایک پیغمبر کا نام ہے جو تیری اولاد میں سے پیدا کیا جائے گا۔ اگر کبھی تجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو اسی کے وسیلے سے تیری تمام خطا کو معاف کر دوں گا اور تم میں سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آتے ہی جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، آدم کے دل سے اس کے خیال کے مادے کو نکال دو، ورنہ یہ چیز آدم علیہ السلام کو تباہ کر دے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم کا سینہ چاک کیا، اس خیال کا نصف مادہ نکال کر جنت میں دفن کر دیا، نصف باقی رہ گیا۔ مدفون مادے سے وہی سنجراح الخلد پیدا ہوا جو جنت سے آدم کے اخراج کا سبب بنا، اور بقیہ نصف نفس امارہ کی تخلیق ہوئی۔ فرشتے سمجھتے تھے کہ طاعت عبادت کی وجہ سے ہم ہی خدا کی ساری مخلوق سے افضل ہیں، اور ان کا ایسا سمجھنا ایک حد تک بجانب تھا، کیونکہ اولاً ان کی تخلیق نور سے ہوئی تھی، دوئم مادہ کی لطافت کی وجہ سے ان میں خدا کی نافرمانی کی استعداد و معدوم تھی، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے حق تعالیٰ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا جس سے وہ سراسر محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تعلیم فرما دیے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے پوچھا، بتاؤ ان سب چیزوں کے کیا نام ہیں؟ فرشتوں کو ان چیزوں کے اسما کا کیا علم تھا؟ وہ صرف اسی حد تک علم رکھتے تھے جس حد تک حق تعالیٰ کو ان کا علم عطا فرمایا تھا۔ فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے عذرائے معذرت عرض کی، پاک ہے تیری ذات، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت واضح کرنے کے بعد حق تعالیٰ کا تمام فرشتوں کو حکم ہوا، آدم کو سجدہ کرو۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ابلیس لعین غرور و تکبر سے کھڑا رہا۔ عبد الواحد بن محمد مفتی نے قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ فرشتے 100 سال یا 500 سال تک باختلاف روایت سجدے میں پڑے رہے۔ فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ابلیس کو کھڑا پایا، اس کی صورت مسخ ہو چکی تھی، نورانی لباس اس کے جسم سے اتر چکا تھا۔ سجدہ سے فراغت کے بعد حق تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، بھلا فضل بھی کہیں مفضول کو سجدہ کیا کرتا ہے؟ شیطان دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے حکم الہی کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس جرم کے پاداش میں اس کے ملکوتی مراتب سلب کر لیے گئے تھے، لعنت و حقارت کا مجمع بنا دیا گیا تھا۔ خدا کی لعنت کے بعد سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر لعنت کی، پھر حضرت اسرافیل
جبریل علیہ السلام نے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان چاروں مقرب فرشتوں کی لعنت کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتوں نے ابلیس پر لعنت بھیجی۔ شیطان کا اصلی نام عزازیل تھا۔ ابدی لعنت کا سزاوار بن کر اس کا نام عزازیل سے ابلیس کر دیا گیا۔ صورت مسخ کر کے اس درجہ ہولناک بنا دی گئی کہ اگر کوئی شخص دیکھ لے تو ہیبت کے مارے مر جائے۔ جنت میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ اب عزازیل نہ تھا، ابلیس تھا۔ اس کی تمام عمر کی عبادت ایک گناہ کی نحوست سے ختم ہو چکی تھی۔ شقادت ابدی پر مہر لگ چکی تھی۔ ابلیس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی، خدایا میری عمر دراز کر دی جائے، قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ حق تعالیٰ نے درخواست منظور فرما لی۔ شیطان پر یہ آفت آدم علیہ السلام پر حسد کرنے کی وجہ سے آئی تھی۔ شیطان نے خدا کی قسم کھا کر کہا، تیری عزت کی قسم میں آدم کی تمام اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، میرے اطاعت شعار اور معصوم بندوں پر تیرا وار نہ چل سکے گا، تیرے دام فریب میں تیرے متبع اور گمراہ لوگ ہی پھنسیں گے۔ آخر اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ، میں آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، مگر تیری عطا کے بغیر میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے فرمایا، جا، ہم نے تجھے آدم پر مسلط کیا۔ شیطان نے کہا، کچھ اور بھی حکم ہو، آدم کے ہر بچے کے ساتھ تیرا بھی ایک بچہ پیدا ہوگا۔ شیطان نے کہا، یا اللہ، اور کچھ اور بھی حکم ہوا، بنی آدم کے تمام دل تمہارے مسکن بنا دیے۔ شیطان نے اس پر بھی زیادتی چاہی۔ حکم ہوا، تجھے اختیار ہے تو اپنی پیادہ اور سوار فوج سے ان پر چڑھ دوڑ اور ان کے مال و اولاد میں شریک بن جا۔ ایسی حالت میں جبکہ ابلیس کو بنی آدم علیہ السلام پر پورا کا پورا تسلط اور اختیار عطا فرما دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا اضطراب حق بجانب تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حق تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ، تو نے شیطان کو مجھ پر مسلط کر دیا، مگر تیری امداد کے بغیر میں اپنی حفاظت سے قاصر ہوں۔ حکم ہوا کہ تیری ہر اولاد کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کروں گا جو شیطان کے شر سے بچاتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، عنایت میں مزید اضافہ ہو۔ حکم ہوا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گناہ یا زیادہ دوں گا، اور گناہ صرف ایک ہی گناہ شمار کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، الہی، اس سے بھی زیادہ تیری عنایت درکار ہے۔ حکم ہوا، روح قبض ہونے تک توبہ قبول فرمائی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا الہی، کچھ اور بھی عنایت ہو۔ حکم ہوا کہ گناہ گار بندوں کو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے، ان کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنانے کے بعد حق تعالیٰ نے بسد اعزاز و احترام جنت میں بھیج دیا اور ان سے اس بات کا عہد لیا کہ جنت میں رہتے ہوئے شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا اور نہ شیطان کے دھوکے میں آنا۔ جنت میں آدم کے داخلے سے ابلیس پر حسرت و یاس کا عالم طاری ہو گیا اور آدم سے انتقام لینے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا تھے، کوئی ان کا مونس اور رفیق حیات نہ تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کی رفاقت کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ انسانوں کا یہ پہلا جوڑا جنت میں عیش و عشرت کے ساتھ رہنے لگا۔ جنت میں ہر قسم کی عیش و راحت کے سامان مہیا تھے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اس کے بارے میں اور جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیں ہماری ویڈیو کیسی لگی۔